31/5/2021 جماعت 8ویں۔ فعل کی اقسام معنی کے لحاظ سے جماعت 8ویں۔ فعل ناقص، کل ہم نے پڑھا تھا فعل لازم، فعل متعدی اور فعل ناقص آج پڑھیں گے جس کو انکمپلیٹ ورب کہتے ہیں۔ فعل ناقصہ یا ناقص، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں انکمپلیٹ ورب، انکمپلیٹ ورب یا ویک ورب بھی کہیں گے۔ یہ فعل وہ فعل ہوتا ہے جو بظاہر فعل لازم نظر آئے لیکن اس کا سے کوئی کام ظاہر نہ ہو۔ یہ بظاہر فعل لازم نظر آتے ہیں، لیکن ان سے کوئی کام ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ اگر فاعل، فعل اور مفعول کے ساتھ ان کو نہ جوڑا جائے تب تک مطلب واضح نہیں ہوتا ہے، تو کبھی کبھی مبتدا اور خبر کے ساتھ یا اسم اور صفت کے ساتھ نہ جوڑا جائے تب تک بھی مطلب واضح نہیں ہوتا ہے، مثلا مبتدا اور خبر کیا ہوتا ہے یہ بات سمجھاتا ہوں۔ جملے کے دو حصے ہوتے ہیں۔ احمد اچھا لڑکا ہے۔ احمد مبتدا ہے اور اچھا لڑکا اس کی خبر ہے، اور ہے فعل ناقص ہے۔ تو لڑکے کے بارے میں جو خبر ہے وہ ہے احمد اچھا لڑکا۔ احمد کیا ہے؟ مبتدا، اور اچھا لڑکا اس کی خبر ہے۔ جب تک اس کے ساتھ یہ ہے نہیں ہے تب تک یہ پورا معنی نہیں دے گا۔ تو یہ صفت اور موصوف کے ساتھ بھی آتا ہے۔ احمد موصوف ہے، اچھا لڑکا اس کی صفت ہے۔ احمد موصوف بھی ہے، اچھا لڑکا اس کی صفت ہے، فعل ناقص ہے۔ جب تک اس کو ساتھ میں نہ لائیں تب تک یہ دوسری مثال ہے فاعل اور مفعول کے ساتھ اگر نہ آئے۔ معلم کتاب پڑھا رہا ہے۔ معلم استاد کو کہتے ہیں، معلم فاعل ہے، کتاب پڑھا رہا ہے مفعول ہے، کتاب پہ کام ہو رہا ہے رہا جو ہے یہ فعل جاری ہے فعل ناقص ہے۔ جب تک اس کے ساتھ یہ نہ آئے
تب تک ہے جب تک ساتھ میں نہ آئے فعل ناقص تب تک یہ معنی صحیح نہیں دے گا، جملہ واضح نہیں ہوگا۔ اس لیے کہا گیا ہے فعل ناقصہ جو ہوتے ہیں ویک وربز یا انکمپلیٹ وربز، جب تک یہ فاعل فعل مفعول کے ساتھ نہ آئیں مطلب واضح نہیں ہوتا ہے، مسند مسند الیہ کے ساتھ نہ آئیں مطلب واضح نہیں ہوتا ہے۔ تو مسند اور مسند الیہ کے ساتھ نہ آئیں، صفت اور موصوف کے ساتھ نہ آئیں تو مطلب واضح نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ہیں کتنے، ان کی تعداد کیا ہے؟ ان کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں، فعل ناقصہ یہ ہیں، ہے، ہیں، ہو، ہوں، تھا، تھے، تھی، تھیں، ہوگا، ہوتا، یہ پھر ہم ہونا، ہو جانا، بننا، بن جانا، یہ اس کے مشتقات ہیں، یعنی کہ اس سے نکلے ہیں۔ ہم ہے کا استعمال کرتے ہیں، احمد لکھتا ہے، اگر میں لکھوں گا احمد لکھتا تو ہے ساتھ میں استعمال نہیں کریں گے تب تک یہ جملہ صحیح نہیں ہوگا۔ ہوں، میں دوڑتا ہوں، ہم دوڑتے ہیں، وہ دوڑتا تھا، جمع میں آئے گا، وہ دوڑتے تھے۔ یہ تھے اور تھا کا استعمال جو ہوتا ہے یہ حروف ناقص ہیں۔ مؤنث کے لیے بناتے تھے، وہ لکھتی تھی، وہ سب لکھتی، وہ سب لکھتی تھی، وہ جاتا ہوگا، سب اس میں تھا، تھے، تھی، تھیں، ہوگا فعل ناقص ہیں۔ جبکہ ہم نے جملے بنا کر آپ کو بات سمجھائی ہے کہ فعل ناقصہ ہوتے کیا ہیں اور ان کو انکمپلیٹ ورب انگریزی میں کہتے ہیں۔ جب تک کہ یہ جملے میں نہ آئیں تب تک جملے کا مفہوم ادا نہیں ہوتا ہے، واضح نہیں ہوتا ہے۔ پھر فعل کی زمانے کے لحاظ سے فعل کی 6 قسمیں، 6 اقسام۔ نمبر 1 فعل ماضی، نمبر 2 جس کو ہم پاسٹ ٹینس کہتے ہیں، نمبر 2 فعل حال جسے ہم پریزنٹ ٹینس کہتے ہیں، نمبر 3 فعل مستقبل جسے ہم فیوچر ٹینس کہتے ہیں،
اسے ہم فیوچر ٹینس کہتے ہیں، فعل مستقبل۔ اور نمبر 4 فعل مضارع جسے ہم اورسٹ کہتے ہیں، AORIST اورسٹ۔ اور نمبر 5 فعل امر جسے ہم امپریٹیو کہتے ہیں، امپریٹیو۔ اس کے بعد ہوتا ہے فعل نہیں جسے ہم پروہیبیٹیو کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ چھٹی قسم ہے اس کی، فعل ماضی کیا ہوتا ہے؟ فعل ماضی جس کو ہم انگریزی میں پاسٹ ٹینس کہتے ہیں۔ پاسٹ ٹینس آپ خود سمجھتے ہیں، جس میں گزرے ہوئے زمانے کی بات، جس کو ہم گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا، زمانے میں کسی کام کا ہونا یا سہنا پایا جائے۔ علی لکھتا تھا، احمد نے لکھا ہے۔ جو لکھا ہے یہ بھی پاسٹ قریب کے ہے، ماضی قریب میں آتا ہے۔ وہ جا رہا تھا، تو اس میں اکثر تھا اور تھی کا استعمال ہوتا ہے، یہ گزرے ہوئے زمانے کو بتاتا ہے۔ پھر اس کی بہت ساری اقسام ہیں۔ پھر ہے فعل حال۔ فعل حال، حال کو ہوتا ہے فیوچر ٹینس۔ فیوچر ٹینس موجودہ زمانے میں کسی کام کا ہونا پایا جائے۔ پریزنٹ ٹینس پایا، موجودہ زمانے میں کسی کام کا ہونا پایا جائے یا سہنا پایا جائے۔ وہ لکھتا ہے، وہ ڈرتا ہے، وہ آ رہا ہے وغیرہ، یہ موجودہ زمانے کو بتاتے ہیں۔ نمبر 3 فعل مستقبل۔ مستقبل فیوچر ٹینس کہتے ہیں۔ فیوچر ٹینس گزرے ہوئے زمانے، آنے والے زمانے میں کسی کام کا ہونا، آنے والے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا سہنا پایا جائے۔ مثلاً وہ کل استاد سے کہے گا، وہ آئے گی وغیرہ۔ اس جملے میں کہے گا، آئے گی، یہ فیوچر ٹینس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فعل مضارع
جس کو اورسٹ کہتے ہیں، وہ فعل جس میں حال اور مستقبل دونوں زمانے پائے جائیں، سے فعل مضارعہ کہتے ہیں۔ مثلاً محسن گیت گائے، کب گائے پتہ نہیں، محسن گیت گائے، ہر دیناناتھ اپنے گورو کو بلائے، احمد اپنے دوست کو بلائے۔ یہ گائے اور یہ بلائے، یہ دونوں لفظ جو ہیں یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کس کو؟ فعل مضارعہ، کیونکہ اس میں دونوں گائے، اس میں حال اور مستقبل دونوں آتا ہے۔ السلام علیکم۔